اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا شان نزول۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص کی نرینہ اولاد مر جائے تو اس کو عرب میں ابتر کہا کرتے تھے، یعنی کہ جس کی نسل آگے چلنے والی نہ ہو۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں خاص طور پر عاص بن وائل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا، ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر ہیں، جب ان کا انتقال ہو جائے گا معاذ اللہ ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے وہ ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ نہیں، تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہ رہنے کے سبب ان کو ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجہ سے جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر۔ اب امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کے خاص شاگرد سعید بن مجبیر سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو حضرت سعید نے جواب دیا کہ ابن عباس کا قول اس کے منافی نہیں، بلکہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اب خیر کثیر سے ایک مراد تو یہ ہو گئی کہ جیسے کفار مکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے کہ آپ کا اب نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جب یہ دنیا میں نہیں ہوں گے تو ان کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کیونکہ ان کی تو اب کوئی اولاد بچی نہیں، اولاد نرینہ ہے ہی نہیں کہ جو ان کی نسل کو آگے لے کے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے آج تک 1446 سال گزرنے کے بعد بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے سب سے زیادہ موجود ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے دلوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ تو وہ ہستی ہے جو اپنے روضہ مبارک میں بھی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں۔ تو یہ خیر کثیر ہے کہ آپ کی امت آپ کی ناموس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی اگر مسلمان ہے، چاہے وہ بہت باعمل نہیں ہے، چاہے وہ چرسی ہے، شرابی ہے، جو بھی ہے، لیکن اگر اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو اس کو وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ خیر کثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کی امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرتے، جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو آپ پہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ خیر کثیر ہے، اس کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ اور خیر کثیر سے مراد وہ حوض کوثر بھی ہے، جس کے بارے میں بہت ساری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا،
اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹنے کا کہیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا دین اختیار کیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے کہ جو دین میں نئی باتیں نکال کے لاتے ہیں، یعنی کہ بدعت۔ تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے کہ حوض کی صفت میں روایات حدیث میں آیا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے حوض کو بھر دیں گے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد برابر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی، یعنی کہ خیر کثیر، اور یہ بھی اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں امت محمدیہ کو سیراب کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حوض سے پانی پینا نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے کہ اس صورت کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ اوپر مذکور ہے کہ آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے آپ کو ابتر قرار دے دیا کرتے تھے، تو ان کا کام چند روزہ ہے تو پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو اس صورت میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان طعنوں کی مکمل طور پر تردید ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دینے کے بعد کہ آپ ان طعنوں سے گھبرائیں نہیں، آپ ان طعنوں سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی خیر کثیر ڈھیر ساری برکتیں دینی ہیں، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خیر کثیر عطا فرمانی ہے۔ تو اس کے بدلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے آگے جھک جائیں، آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں۔ فصلی کہتے ہیں نماز ادا کرنے کو، نماز پڑھنے کو، لِرَبِّكَ صرف اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں۔ قربانی ایک تو آ گئی جو عام طور پہ کی جاتی ہے، اور اس یعنی کہ جو دینا ہے آپ نے اللہ کے نام پہ دینا ہے، اور قربانی میں اپنی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈال دینا قربانی ہے، اصل قربانی ہے۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائے گی کہ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی ہوگا نسل کٹا، یعنی کہ آپ کے دشمن کا ہی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک، ابو جہل، ابو لہب، ان کے بس وعید کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کافر تھے، اور ان کو سخت قسم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، انہوں نے اسلام دشمنی میں بہت پیش رہے۔ اس کے علاوہ ان کی نسل کا کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، تاریخ میں کہیں نہیں آتا کہ ابو لہب کے اتنے بیٹے تھے، یا ابو لہب کی نسل کے لوگ فلاں ہیں، یا پھر ابو لہب نے جو ہے تو اتنی زیادہ ترقی کی، کیا کیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ان کا نام لینے والا اب دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہی ابتر ہیں، ابتر معنی کہ وہی ہیں جن کی نسل جو ہے وہ کٹ چکی ہے۔ اب اس صورت کو ہم خود سے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کبھی پریشان ہو جائیں، آپ کو لگے کہ آپ مشکلوں میں گھر چکے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس تسلی کو اپنے لیے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں چل پڑیں گے، جب آپ اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آپ اللہ کے لیے جو ہے نا سارے عمل کرنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کثیر عطا کرے گا۔ آپ نے دشمنوں کے جو طعنے ہیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے دشمنوں کے طعنوں کو دل پہ نہیں لینا، آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کرنی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتا اور آخرت میں بھی اسے بھلائی عطا فرمائے گا۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر مغرور نہیں ہو جانا، آپ نے مین کو بیچ میں نہیں لے آنا، آپ نے یہ نہیں سوچنا شروع کر دینا کہ میرے پاس تو اب سب آ گیا، مجھے دنیا کی بھلائی بھی مل گئی ہے، آخرت کی بھی بھلائی مل گئی ہے، تو میں ہوں۔ نہیں، بلکہ آپ نے اپنے رب کے آگے جھک جانا ہے،
اپنے اچھی طرح سے اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مکمل طور پہ اللہ کی غلامی کرنی ہے اور اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا ہے، چاہے وہ آپ کی جان ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، چاہے وہ آپ کی نفسانی خواہشات ہیں۔ تو سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیں، ہماری اپنی خواہش نہ ہو بلکہ جو اللہ کا حکم ہے ہم اسی کو آگے لے کے چلیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس تسلی کو، خوشخبری کو محسوس کیجئے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو آپ کے لیے ہمیشہ برا سوچتے رہتے ہیں، جو آپ کو طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو دین کے راستے پہ چلنے نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہی نامراد کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں نامراد کرے گا، ان کے لیے کامیابی نہیں ہوگی بلکہ کامیابی اسی شخص کے لیے ہوگی جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، جو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے زندگی کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔